علامہ صاحب، میں اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمیں بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل نماز کیا تھی؟ کیونکہ یہ بڑا ایک عوامی لیول کا سوال ہے. میرے کافی دوستوں نے بھی کہا، محققین نے بھی کہا کہ علامہ صاحب سے ایک سوال کیجیے گا، چونکہ لوگ ہمارے مسلمان بھائی ہاتھ باندھ کے بھی نماز پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور بہت سے مسلمان رفع دین کرتے ہیں، نہیں بھی کرتے. ایک طبقہ جو ہے مسلمانوں کا اہل سنت میں بھی، اہل تشیع میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہے. اصل سنت کیا ہے؟ اصل سنت ہے کہ آپ کو ایک چیز اگر پتہ نہیں چل رہی کہ اصل کیا ہے تو کیا کریں گے؟ کہاں سے حاصل کریں گے؟ اتھینٹک سورس کون سا ہوگا؟ قرآن و حدیث ہی ہوگا. اب جب قرآن میں نہیں مل رہا تو حدیث یا روایات میں جائیں گے. نہیں، ہم ابھی قرآن حدیث کو چھوڑ کے کہہ رہے ہیں کہیں اور آپ کو ایک چیز نہیں مل رہی اور آپ کو پتہ کرنا ہے. ایک عام آدمی تو مولوی صاحب کے پاس جائے گا. نہیں، اسلام سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اچھا فرض کریں اسلام کا مسئلہ نہیں ہے، تاریخ کا کوئی اور مسئلہ ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے، کلیئر نہیں ہو رہا، آپ کیا کریں گے؟ پھر تو آخری حل یہ ہوتا ہے کہ بھائی جس طریقے کی آپ نے نماز سیکھی اسی پہ چلیں گے. نہیں، آپ نماز پہ بار بار آ رہے ہیں، نماز کو چھوڑیے. اچھا کسی بھی چیز میں کسی بارے میں پتہ نہ چلے کہ کیا ہوا ہے، اس کی کیا وصیت تھی، جو مرا ہے اس کا پتہ نہیں ہے اس نے کیا وصیت کی تھی، نہیں پتہ چل رہا. کدھر جائیں گے آپ پتہ کرنے کے لیے کہ اس کی وصیت کیا تھی؟ اس کے گھر والوں کے پاس جائیں گے یا محلے والوں کے پاس جائیں گے؟ گھر والوں کے پاس جائیں گے. گھر والوں کے پاس جائیں گے، قریب ترین لوگ. پھر پوچھیں گے کہ اس نے کیا کہا ہے، کس کو وصیت کی. کوئی ہے جس کے بارے میں اس نے کہا ہو کہ میرے بعد کوئی معاملات ہوں تو اس سے پوچھ لینا، تو اس سے پوچھیں گے. رسول خدا کیا فرمائے؟ انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی وعطرت اہل بیت. جی میں قرآن اور اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں. میری نماز پوچھنا ہے، اہل بیت سے پوچھو. آج کسی کو شک نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت میں نماز کیسے ہوتی ہے. کسی کو شک ہے؟ نہیں. معلوم ہے کہ فقہ اہل بیت کی نماز کیسی ہے، یہ معلوم ہو گیا. رسول کیا فرما کے گئے ہیں؟ میری نماز پتہ نہیں چل رہا، مسلمانوں پرابلم میں آ گئے ہو، میرے اہل بیت سے پوچھو. واضح کہہ کے گئے، پھر کیوں نہیں پتہ چل رہا؟ پھر یہ سٹیٹمنٹ غلط ہے کہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا رسول کی نماز کون سی. رسول کی نماز وہی ہے جو اہل بیت کی نماز. اہل بیت کی نماز ابھی واضح ہے، بالکل واضح ہے، وہی رسول کی نماز. تو اہل بیت کی نماز کون سی؟ ہاتھ کھول کے، ہاتھ باندھ کے، کون سی نماز ہے؟ وہ جو ابھی شیعہ نماز پڑھتے ہیں اہل بیت کی نماز ہے نا. فقہ اہل بیت، شیعہ فقہ اہل بیت پہ جو عمل کر رہے ہیں جسے آپ لوگ شیعہ کہتے ہیں نا، ان کی جو نماز ہے اس میں اہل بیت کی نماز میں سب مشخص ہے، معلوم ہے. یہ میں آپ کو فرق بتا دوں کہ اگر فقہ اہل بیت سے نکل کے آپ نماز دیکھنا چاہیں، کوئی ایک روایت ایسی نہیں ملتی، کوئی ایک حدیث ایسی نہیں ملتی جس میں نماز رسول بیان ہوا ہو. ایک یہ اب عام بچوں کے لیے نہیں ہے، لیکن عام بچوں کو ایک ویپن دے رہا ہوں. جی جا کے جو کہتے ہیں نا کہ ہمیں نماز رسول نہیں پڑھتی، کسی سے جا کے پوچھیں، فقہ اہل بیت کو چھوڑ کے بات کر رہا ہوں، ہے نا، کہ بھائی ہمیں صحابہ نے بتایا ہوگا نا، کسی ایک نے کوئی ایک حدیث تو بیان کی ہوگی کہ نماز کیسے پڑھنی ہے. ایک حدیث جس میں ساری نماز کی کیفیت آتی ہو، صحیح غلط بات ہی بات ہے، ایک حدیث نہیں ہے. یعنی بخاری مسلم کی کوئی روایت نہیں ایسی؟ بخاری مسلم تو بہت چھوٹا سا پورشن ہو گیا نا. جی ہے نا. میں کہہ رہا ہوں پورے اثر روائی میں اہل سنت کی ساری کتابوں میں، حدیث میں، تاریخ میں، فقہ میں، عقائد میں، تفسیر میں، کسی بھی جگہ کوئی ایک روایت، جس ایک روایت میں پوری نماز بیان ہوئی ہے، نہیں ہے. اسے کیا مطلب ہے؟ یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پوری روایت بیان نہیں ہے نا. میں بتا رہا ہوں نا، میں تو کہہ رہا ہوں نہیں ہے، میرے تو علم ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی میں وہ ساری کتابیں تو آپ کو کھول کے نہیں دکھا سکتا نا. جی میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ جو میری اس بات کو جھٹلائے وہ جوان سے کہیں کہ جا کے جس مرضی سے جا کے پوچھ لو، بھائی دکھا دو وہ روایت، ہے نا. ابھی ہماری اس پوڈ کاسٹ کے نیچے کوئی لگا دے کہ یہ جھوٹ بول رہا تھا، ٹھیک ہے، یہ رہی روایت ہے. ابھی میں صحیح کی بات نہیں کر رہا ہوں، جی صحاح کی بات نہیں کر رہا. میں کہ کوئی غلط روایت دکھا دو، ہمارے نزدیک نہیں، آپ کے نزدیک کسی قذاب کی روایت دکھا دو. لیکن ذرا بات سنیے گا، ایک روایت جس ایک روایت میں پوری نماز ہو. ابھی بہت سی روایت کو جمع کر کے کہتے ہیں جی یہ اس طرح تھا، یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا، اس نے کہا یہ اس طرح تھا. ان سب کو جمع کر کے کہتے ہیں یہ نماز تھی رسول کی. کسی ایک نے ساری نماز کیوں نہیں بتائی؟ سوال ہے یا نہیں؟ اتنی اہم عبادت کسی ایک آدمی نے پوری نماز کیوں نہیں بتائی کہ رسول کی نماز یہاں سے شروع ہوتی تھی، یہاں ختم ہوتی تھی؟ کیوں نہیں بتائی؟ وہ اس مقام پہ تھے ہی نہیں، انہوں نے یہ ان کا کام تھا ہی نہیں، رسول نے ان کے ذمہ لگایا ہی نہیں تھا. رسول نے کہا تھا میری اہل بیت بتائے گی، اور اہل بیت نے بتایا ہے. اہل بیت سے روایات ہیں کہ رسول کی نماز کیا ہے، کیسے شروع ہوتی ہے،
اور کیسے ختم ہوتی ہے، اس میں کیا چیزیں مستحب ہیں، کیا چیزیں واجب ہیں، کیا ارکان ہیں، کیا اذکار ہیں، اور اس کو کیسے بجا لانا ہے، اور کیسے رسول خدا بجا لایا کرتے تھے، وہ سب ایک روایت میں ایسی بہت سی روایت ہے. ہمارے پاس صرف نماز میں 5000 روایتیں ہیں فقہ اہل بیت میں، مقابل میں پوری احادیث کی تعداد 5000 نہیں بنتی ہے تکرار کو نکال کے صحاح میں. اچھا، کوئی ایک روایت آپ پیش کر سکتے ہیں جس میں پوری مکمل نماز کا تذکرہ ہو؟ ابھی حفظ نہیں ہے، اچھا، روایت حفظ تو نہیں ہے. بہت ٹھیک ہے، ٹھیک ہے وہ آپ کو تو ہم ایک روایت نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہے، ٹھیک ہے نا، اور بہت زیادہ ہیں، ایک یا دو نہیں ہے. یہ تو آسان ہو گیا نا کہ ہمارے پاس ہے. اس سے زیادہ بڑا چیلنج تو یہ ہو گیا کہ نہیں ہے. اچھا، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رفع دین بھی ثابت ہے اور غیر رفع دین بھی ثابت ہے، اور ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے، اور ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا بھی ثابت ہے؟ نہیں. اور جو اور نہیں، آپ کیا نہیں ہے یہ نہیں. ہاتھ باندھ کے ہے ہی نہیں، آپ کے ہاتھ کھول کے ہی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب جیسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے جو ماننے والے ہیں مالکی، وہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے ہیں اور وہ اس کو افضل ہی جانتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہاتھ کھول کے نماز پڑھی تھی. اچھا، اس میں ایک چیز اور بتائیے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو آخری نماز ہے، یعنی آپ کی وصال سے پہلے، وہ ہاتھ باندھ کی تھی یا ہاتھ کھول کی تھی؟ کون سی تھی پہلے یہ بتائیں، آخری نماز کون سی تھی؟ نہیں، جو رسول اللہ کی جو نماز، وہ کون سی تھی؟ جو پیر کے دن آپ کا وصال ہوا تھا نا، میرے خیال سے فجر کی نماز کی میں بات کر رہا ہوں. آپ کے ہاں کہا جاتا ہے کہ رسول زندہ تھے اور رسول خدا نے نماز نہیں پڑھائی، اور نماز کے لیے حضرت ابوبکر سے کہہ دیا. جی جی. اور یہی دلیل ہے کہ حضرت ابوبکر خلیفہ ہیں. جی جی. یہ اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں. جی جی. ٹھیک ہے نا. لیکن وہ 3 دن پہلے کا واقعہ ہے. وہی 3 دن پہلے. جی جی جی. اس وقت تو رسول زندہ تھے. اسی کی بات کر رہے ہیں جس نماز میں آئے ہیں. جب میں وہ نماز میں آنے کی پوزیشن میں نہیں، اس کی بات تو نہیں کر رہا. جی جی. اس وقت بیمار تھے اور اس وقت بھی بہت مشکل سے آئے. پوری روایت نہیں پڑھتا، کوئی اس پہ تحقیق کرے. جی. جو ہوا پہلے سو ہوا. حضرت ابوبکر آگے نماز پڑھانے. رسول خدا کو علم ہوتا ہے، رسول خدا اس حالت میں جب چل نہیں سکتے تھے، انہیں سہارا دے کے انہوں نے کہا میں نے آنا ہے اور نماز میں نے لیڈ کرنی ہے. رسول خدا نے آ کے وہ نماز پڑھائی ہے. جی جی. اگر رسول خدا نے وہ نماز پڑھائی تو یہ استدلال کدھر گیا کہ رسول خدا نے کہا تھا کہ فلانی نماز پڑھائے. لیکن بخاری میں تو روایت موجود ہے. یہ بخاری کی روایت ہی بتا رہا ہوں میں. جی جی جی. پیش ذرا تھوڑا سا میں آپ کو واضح کر کے پیش کر رہا ہوں. جی جی. وہ کہتے ہیں رسول خدا تو آئے تھے. اچھا، اگر رسول خدا بھی نماز میں ہو اور کوئی اور بھی ہو، امام کون ہوگا؟ نہیں، امام تو رسول اللہ ہی ہوں گے. رسول اللہ ہی ہوں گے. جی. البتہ تاریخ میں یہ جھوٹ بولا گیا ہے کہ رسول اللہ نے دوسروں کے پیچھے نماز پڑھی. یہ جھوٹ ہے، نہیں ہو سکتا. اہل سنت کا تو روایت ہے عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے بھی فجر کی نماز پڑھی. جھوٹ ہے. اہل سنت محدثین تو صحیح ہے. نہیں ہو سکتا. اچھا. عقلاً محال ہے. خیر، ابھی کوئی مفتی فلان ہو آپ کے پیچھے نماز پڑھے گا؟ نہیں، اہل سنت کا استدلال یہ ہے، اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کا ہی فرمان ہے کہ جسے قرآن و سنت کا علم ہے وہ نماز پڑھا سکتا ہے. نماز پڑھا سکنا اور ہے، رسول کا اس کے پیچھے نماز پڑھنا اور ہے. ٹھیک ہے نا. نہیں، رسول کیوں نہیں نماز پڑھ سکتے؟ ایک سوال ہے. اس وقت ابھی کی نماز اور ہے. اس وقت امامت کون کرتا تھا؟ ہیڈ آف دی اسٹیٹ، یا اس کی طرف سے اجازت ہو. ٹھیک ہے. سورہ برات، نماز تو بہت آگے کی چیز ہے نا. بخاری سے اجازت ملی ہے نا، حضرت ابوبکر آگے نماز پڑھائے. نہیں، وہ تو میں بھی بیان کرتا ہوں. جی جی. سورہ برات نازل ہوئی، رسول خدا نے دی حضرت ابوبکر کو، یہ جاؤ سناؤ. جی جی. اس کے بعد کیا ہوا؟ پھر جبرائیل امین رسول اللہ کے پاس آئے اور کہا کہ یا تو مکے والوں کو یعنی مشرکین کو جا کے یہ پیغام آپ خود دیں جو آیت نازل ہوئی، یا اپنے جیسے کو بھیج. انت او رجل منک. جی جی جی. ہے نا. رسول نے پوائنٹ کیا تھا، وحی نے مداخلت کی، اور وحی نے مداخلت کر کے عزل کیا اور نصب کیا. جی جی. کہ کس نے لیڈ کرنا ہے. جی جی. اتنی سی لیڈ جس میں رسول خدا خود نہیں ہیں، وہ لیڈ بھی وحی کہتا ہے کہ کوئی اور نہیں کر سکتا ہے. اور آپ کس کے قائل ہو رہے ہیں؟ رسول خدا پیچھے نماز پڑھے اور کوئی آگے نماز پڑھے، ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. یہ وحی کی غیرت برداشت کر سکتی ہی نہیں ہے. اسی جگہ جہاں آپ کہتے ہیں نا، وہاں کہتے ہیں رسول خدا جب آئے تو نماز تو رسول خدا نے پڑھائی، اور حضرت جو ہیں وہ رسول کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اور لوگ جو ہیں وہ حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے. یار یہ بڑے عجیب سے لوگ ہیں. جب اگر آپ پیچھے آگے امامت کر رہے ہو، میں پیچھے کھڑا ہوں،
اور میں آپ کے پیچھے نماز پڑھوں تو باقی سب بھی آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے، میرے پیچھے کیوں پڑھیں گے؟ دنیا میں ایسی کون سی امامت ہوتی ہے جس میں 2 امام ہوں؟ ایک صرف ایک کو امامت کرا رہا ہو، دوسرے اس کے پیچھے پڑھو. اس کو اس طرح بیان ہی نہیں کرتا. اصل سوال کیا تھا جہاں سے ہم یہاں آئے؟ طریقہ نماز کا کہ رسول اللہ کی آخری نماز کیا تھی؟ آخری نماز، یہ آخری نماز ہے. یہ بھی غلط بتایا جاتا ہے. لکھا ہوا ابھی بھی صحیح ہے، بتایا غلط جاتا ہے. میں ایک اور بات آج کل جوانوں سے کہتا ہوں، آپ کو یہ حدیث کی کتابیں مل جاتی ہیں نیٹ پہ، جی عربی میں مل جاتی ہیں. جی چیٹ جی پی ٹی آج کل ٹرانسلیٹ بھی کر دیتا ہے. جی بہت ایزیلی کر دیتے ٹھیک ہے نا، اسے کہیں ذرا ٹرانسلیٹ کرتے ہیں. اگر کوئی بریکٹ شریکٹ لگائے تو کہنا یار یہ بریکٹ نہ لگاؤ، یہ مولوی کیا کہتے ہیں اس کو چھوڑو. رسول کیا کہہ رہے تھے؟ یہ چیٹ جی پی ٹی معصوم نہیں ہے، صحیح نہیں کہتا ہے، 100% اس پہ اعتماد نہیں ہو سکتا، یہ سب اپنی جگہ، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس سے لیں، لیکن آپ کو وہ چیزیں بتا دے گا جو چھپائی جا رہی ہیں، جو عربی میں واضح ہیں. ٹھیک ہے نا، اور وہ بتائیں تو آپ اس لفظ کو اٹھائیں اور اس سے کہیں یار اس کے ڈکشنری میں مجھے بتاؤ کہ اور کیا کیا معنی آئے ہیں، کس کے ڈکشنری میں آئے. اب اس واقعے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے نا. آپ اگر کوئی لفظ آتا ہے ان الرجل لا یہجر، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پوچھیں اس کو، باقی روایت کو چھوڑیں. اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ کسی اگر ایک نے آپ کو یہ کہہ دیا تو عربی میں اس کا کیا مطلب ہوتا ہے وہ بتا دے گا آپ کو. پھر خیانتیں نظر آنا شروع ہوں گے. تو ان سے آپ نماز کی توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو رسول کی نماز بتائیں گے، جو رسول کی آخری نماز کو بھی اس طرح پیش کرتے ہوں. رسول نے فرمایا ہے میری نماز، میری فقہ، میرا دین، میری شریعت تمہیں، نہ فقط تمہیں، میرے اصحاب کو بھی اگر ملیں گی تو اہل بیت سے ملے گی. انی تارکم فیکم، اصحاب سے کہتے ہیں نا. جی ہم سے تو نہیں کہا، ہم تو اصحاب کے طفیل میں شامل ہو گئے. جی ان سے کہا میں تم میں عطرت کو چھوڑے جا رہا ہوں، اس سے تمسک کرنا ہے، ان سے پوچھنا ہے. فقہ اہل بیت میں نماز اگر واضح نہ ہوتی تو آپ کہہ سکتے تھے ہمیں نماز اہل بیت، نماز رسول کا پتہ نہیں ہے. سب کو نماز رسول پتہ ہے، قبول نہیں کر رہے ہیں، قول رسول کو قبول نہیں کر رہے. انی تارکم فیکم الثقلین، کتاب اللہ و